بد نصیبی صرف چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر قاصر رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چبھتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو وہ دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے اور وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ انہیں بس پھر اپنا آپ دکھائی دیتا ہے مگر وہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے مگر پھر بھی وہ خالی رہتے ہیں اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹاتے نہیں تھکتے۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا نصیب جگا دیتا ہے جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز میں روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی ہر دعا سن رہا ہے، اس لیے ٹھہر جائیں اور صبر کے ساتھ اس خیر کا انتظار کریں جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجنی ہے۔ آپ کو ضرور نوازا جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے زندگی کے سخت اندھیروں سے ہی معجزوں کی راہیں نکلتی ہیں۔ مطمئن رہنا۔